بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کی دوسرے جنات کے ساتھ گفتگو چل رہی۔ وَأَنَّا، اور یہ کہ مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں سے نیکوکار بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں۔ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں نیکوں کے علاوہ بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تھے مختلف راہوں پر، مختلف طریقوں پر۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے گمان کیا ہے کہ أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ، کہ ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو، ہرگز ہرا نہیں سکیں گے اللہ کو فی الارض، زمین میں۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم ہرگز اللہ تبارک و تعالی سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ وَأَنَّا، اور یہ کہ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، جب ہم نے سنی ہدایت یعنی قرآن، آمنا بھی، تو ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، بس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لایا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، اسے کسی نقصان کا خوف نہ ہوگا، وَلَا رَهَقًا، اور کسی ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں۔ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں گناہگار بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، پس جو کوئی ہم میں اسلام لے آیا، فَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ ہیں، تَحَرَّوْا رَشَدًا، انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے ایمان لا کر۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی دن سے ہی دو گروہوں کی تقسیم کی۔ آپ دیکھتے ہیں ہر نبی کے زمانے میں، اور آج تک یہی چل رہا ہے اور قیامت تک یہی چلتا رہے گا۔ ایک گروہ رب الرحمان کا ہے، اللہ کے ماننے والوں کا ہے، اور دوسرا گروہ شیطان کا گروہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اور جس طرح یہ تقسیم انسانوں میں ہے، بالکل اسی طرح ہی یہ تقسیم جنات میں بھی۔ چنانچہ جنات دوسرے جنات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات میں بہت سے گروہ ہیں، جس طرح عیسائی، یہودی، مشرک۔ آپ دیکھیے پیچھے جو گفتگو چلی تو جنات نے جس طرح یہ کہا کہ ہم شرک نہیں کرتے کیونکہ مشرکین شرک کرتے تھے، اسی طرح یہی کہا کہ ہم اللہ کے لیے بیوی اور بیٹے نہیں کرتے جس طرح عیسائی اور یہودی کرتے۔ گویا کہ اس کا مطلب ان میں آپس میں فرقے تھے۔ تو یہ جس طرح انسانوں میں فرقے ہیں، بالکل اسی طرح ہی جنات میں بھی فرقے ہیں۔ کیونکہ یہ صورت مکی صورت ہے، تو یہ آتا ہے تفسیر مظہری میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ جس طرح نیک بندے، نیک جنات جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، تفسیر مظہری میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت رافع بن عمیر، یہ صحابی نہیں تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا ریگستان مدینہ سے دور، تو میں نے دیکھا کہ جس طرح یہ مشرکین مکہ جب سفر کرتے تو راستے میں جہاں پر پڑاؤ ڈالتے رات کو، یہ کہا کرتے تھے کہ اس وادی کا جو سب سے بڑا جن ہے ہم اس کی پناہ لیتے ہیں۔ میں نے بھی اسی طرح ہی کہا۔ تو جب میری آنکھ لگی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور وہ میرے اونٹ کو، میری سواری کو ذبح کر رہا ہے۔ تو کہتے میری اچانک آنکھ کھلی، میں بڑا پریشان ہوا گھبرا کر، تو میں نے دیکھا حقیقت میں کچھ نہیں۔ جب دوسری مرتبہ اسی طرح ہوا، پھر میری آنکھ کھلی، کچھ نہیں۔ جب تیسری مرتبہ اسی طرح ہی ہوا، میری آنکھ کھلی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھے میاں ہیں، اور وہ اس اونٹ کو ذبح کرنے والے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اونٹ تھر تھرا کر
ہی دیکھا کہ 3 بیل آ رہے ہیں اور انہی کی طرف آ رہے ہیں، تو جو بوڑھے میاں ہیں وہ جو نیزے والے آدمی کو کہتے ہیں کہ تم اس اونٹ کو چھوڑ دو، اس کے عوض تم 1 بیل لے لو اور تم لے کر چلے جاؤ۔ وہ راضی ہو کے وہ چلا گیا۔ تو میں جناب یہ بوڑھے میاں کون ہیں؟ تو انہوں نے پھر مجھے کہا، کیونکہ یہ صورت مکی ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ بنو تمیم کی شخصیت مدینہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے ہیں، گویا کہ جنات پھیل چکے ہیں اسلام لا کر۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بوڑھے میاں نے مجھے کہا کہ آئندہ سے جب بھی تم نے اس طرح کو پڑاؤ ڈالو، تم یہ نہ کہا کرو کہ اس وادی کے جو سب سے بڑا جن ہے میں اس کی پناہ لیتا ہوں، بلکہ تم اس طرح کہا کرو کہ میں محمد کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ میں بڑا حیران ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو مدینہ میں قیام پذیر، جو ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کی ہے جنہوں نے جو کھجوروں والی زمین ہے۔ تو مجھے کہا کہ تم ان کی طرف جاؤ۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اچھا مجھے بڑی جستجو ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور اب تو پھر توحید ہے، یہ سارا کیا معاملہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے سفر کیا تو میں مدینہ پہنچا، تو کہتے ہیں جیسے ہی میں نے مدینہ پہنچا تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کچھ بتا دیا تھا۔ تو کہتے ہیں میں حضور کے پاس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا واقعہ ہوا تھا کہا تمہارے ساتھ یہ واقعہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ حضرت رافع کہتے ہیں جی یا رسول اللہ، کہتے فوراً میں نے کہا لا الہ، اچھے ہیں وہاں برے بھی ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ہم جیسے ہی ہم نے قرآن سنا ہم فوراً ایمان لے آئے۔ یہ کیوں کہا؟ کہ مشرکین مکہ کو بتانا تھا کہ اے بدبختو تم دیکھو ایک طرف جنات ہیں جنہوں نے صرف اور صرف پہلی مرتبہ قرآن سنا ہے اور وہ سمجھ گئے کہ ہم شرک کو غلط کر رہے تھے، وہ سمجھ گئے اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اور تمہیں تو 10 سال ہو گئے ہیں 13 سال ہو گئے ہیں، تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھ بھی رہے ہو اور قرآن کو بھی سن رہے ہو اور تم پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اور پھر جنات نے یہ بھی کہا کہ ہم اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، ہم اللہ کو عاجز نہیں کرتے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کے تھے جن کے ذہن میں یہ تھا کہ جنات کی طاقت بہت زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، جنات کی طاقت بہت زیادہ نہیں، جنات کے رب کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا، یہ چیلنج کیا، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات، ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تم بھاگ کر دکھاؤ، بھاگو اللہ سے، لا تنفذون الا بسلطان، تم ہرگز نہیں بھاگ سکو گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پر یہ اس وجہ سے یہ قول ذکر کیا کہ ہم اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، ہم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، ہاں ہم میں سے جو ایمان لے آئیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو جہنم والا نقصان ہے اس سے بچ جائیں گے، اس سے بچ جائیں، اور جو ایمان نہیں لائیں گے تو وہ آگ کا جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، بالکل اسی طرح ہی جس طرح انسان اور پتھر یہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا وقودها الناس والحجارہ، کہ جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ اور زیادہ ہوتی جائے گی، بالکل اسی طرح ہی یہ ان کے لیے جنات کے لیے بھی یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب العالمین ہماری تمام مشکلات کو دنیا کی اخروی، یا اللہ تو ہم سے زیادہ ہماری ضروریات کو جاننے والا ہے، یا اللہ ہماری تمام ضروریات کو پورا فرما، ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، اور یا اللہ ہمیں اپنی نظر میں ہمارے جو عیب ہیں ان کو ایک ایک کر کے دور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، جس طرح تو نے یہاں پر جمع کیا ہم سب کو جنت میں بھی